بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر کے محکوم اور بے نوا لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان اور امریکہ، ایک تازہ بات برطانیہ کے ایک امبیسڈر مسٹر کریج مرے نے کی ہے اور پبلکلی کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عمران سچا ہے اور باقی سارے پاکستان میں جو پروپیگنڈا کر رہے تھے اس کے خلاف وہ جھوٹے ہیں، نمبر ون۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان پہ کل پابندی شب گزیدہ جو سحر ہے اس کو لگائی گئی ہے، اور پابندی کیا ہے کہ وہ ان کا کوئی بیان نشر نہیں ہو سکتا کسی ٹیلی ویژن کے اوپر، دوسرا ان کی کوئی پریس کانفرنس نشر نہیں ہو سکتی کسی ٹیلی ویژن کے اوپر، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی کوئی جو انٹرویو ہے وہ کوئی ٹیلی ویژن نہیں کر سکتا۔ ایمن ایک تنظیم ہے جو ایڈیٹرز ہیں اور دوسرے لوگ جو چلاتے ہیں کیبل نیٹ ورک والے ٹیلی ویژنس کو، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ میں پہلے اس پہ بات کر لیتا ہوں، اس کے خلاف عمران خان نے رجوع کر لیا عدالت سے، اور انشاءاللہ العزیز پہلے کی طرح یہ پابندی اب تقریباً کوئی 8ویں 10ویں بار ہے جو عمران خان پہ اس طرح کی لگ رہی ہے اور ان کو بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلسل پچھلے 10-11 مہینے سے یہ کوشش ہوتی رہی ہے اور ہر دفعہ یہ ناکام ہوئی، اس دفعہ پھر ناکام ہوگی۔ ناکامی کا ایک نیا پہلو ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے، وہ میں ادھر آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب آلٹرنیٹ میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس پابندی کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، قابل ذکر اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کا دو اثرات ایسے ہیں جن کو بیان کرنے سے پہلے میں ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ARY ہے اس نے اپنی طرف سے ہمیشہ کوشش کی ہے جب سے یہ تحریک چل رہی ہے کہ وہ اپنا پارٹیسپیٹ کریں پورے طریقے سے اس میں، اور کل ان کو شام کو ان کو بند کر دیا گیا۔ جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، ایک عمران خان پہ پابندی، دوسرا ARY پہ پابندی۔ میں ARY پہ پابندی کی شدید مذمت کرتا ہوں اور عمران خان پہ پابندی کی بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یعنی عمران خان کی صحت پہ، جو پولیٹیکل صحت ہے، اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا کسی قسم کا بھی کوئی نیگیٹو، لیکن جو اور لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ARY سے وابستہ ہزاروں لوگ ہیں، ان میں کچھ ان کے ٹیکنیشینز ہیں، ان کے کچھ رپورٹرز ہیں، کچھ ان کے پروگرامرز ہیں، کچھ ان کے انجینئرز ہیں، کچھ ان کے گھر والے ہیں، اور کچھ ان کے پیچھے فیملیز ہیں، اور کچھ ان فیملیز کے ساتھ وابستہ دوسرے کاروبار ہیں۔ جو ٹیلی ویژن چلتا ہے تو وہ کاروبار بھی چلتے ہیں، تو کچھ اشتہار ہیں وہ چلانے والی کمپنیاں ہیں، کچھ اور لوگ ہیں۔ تو یہ اگر آپ پورا دیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑا ایک سرکل بنتا ہے جس میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے اور جس میں آمدنی جنریٹ ہوتی ہے۔ یہ صحیح معنوں میں عوام دشمن راج میں عوام دشمن فیصلہ ہے، کیونکہ ہزاروں لوگوں کے روزگار اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ بھی بہت جلد ہٹ جائے گا۔ یہ ARY پہ بھی کوئی پہلی دفعہ پابندی نہیں لگی اس دور میں، تو اس لیے یہ دو باتیں میں امپورٹنٹ رکھ کے آپ کو میں ان دونوں باتوں کو میں کسی چیز سے کنیکٹ کر رہا ہوں۔ وہ کنیکٹ کرنے والی بات کیا ہے؟ وہ کنیکٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جو عمران خان ہے اس کی گرفتاری کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہے، ہوں گی، لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ گرفتاری عمران خان کی اس کے لیے مواد کوئی نہیں ہے۔ ڈھکوسلے ڈھونڈے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کل میں نے بات کی تھی، جو نیا ڈھکوسلا ڈھونڈا گیا، تو انشاءاللہ العزیز اس میں سے بھی وہ سرخرو ہوگا۔ اور ساتھ 2-3 لوگ ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ جو عمران خان ہے وہ بڑے ڈرتے ہیں، جو ملک کے اندر بیٹھا ہے وہ ڈرتا ہے، جو ملک سے بھاگا وہ نہیں ڈرتا، جو اپنی لنڈن کی پراپرٹی بیچ کے پاکستان میں لاتا ہے وہ پاکستان سے ڈرتا ہے، جو پاکستان کے پراپرٹیاں بیچ کے پاکستان کے اثاثے ان میں چوری کر کے پاکستان کے اثاثوں کو جتنے بھی ہیں ان کو منی لانڈرنگ کے ذریعے سے استعمال کر کے لنڈن میں جا کے پراپرٹیاں بناتا ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ ڈرتا بھی نہیں ہے۔ جو ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو کبھی وہ جدہ کے سرور پیلس میں چلا جاتا ہے، کبھی مے فیئر کے فلیٹس میں وہ چلا جاتا ہے، ون فیلڈ جو محل ہے اس کے اندر وہ چلا جاتا ہے، تو وہ بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ لیکن عمران خان جس کو گولیاں لگتی ہیں وہ پبلک میں جانا نہیں چھوڑتا، جس کے اوپر 71 مقدمات بنتے ہیں وہ پبلک میں جانا نہیں چھوڑتا، وہ سینکڑوں پیشیاں بھگتتا ہے، پبلک میں جانا نہیں چھوڑتا۔ وہ اب آپ دیکھیے یہ لطیفہ کیا ہے، اس لطیفے کو میں کہیں اور جوڑنا چاہتا ہوں۔ آج کچھ میرے پاس 2 انفارمیشنز ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ ایک انفارمیشن تو یہ ہے کہ کچھ مزید لوگوں کو خطرات درپیش ہیں، وہ مختلف ذرائع سے وہ بات سامنے آ رہی ہے۔ تو جب بھی کوئی الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے ایک مہم چلتی ہے تو اس کے 3 حصے ہوئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ الیکشن اگر ملتوی کرانے ہیں تو اس کے لیے کوئی بڑا سانحہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو PDM کی گورنمنٹ ہے، یہ جو کہ بنچ آف کرمنلز اور گینگ آف ٹھگز ہے، اس لیے یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ اب جو ان کے امام صاحب ہیں ان سب کے، وہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن
کیسا الیکشن، کون سا الیکشن، کہاں کا الیکشن اور کیوں الیکشن. باقی جو بینڈ ہے وہ ان کے پیچھے بول رہا ہے کہ ان کا بیان بڑا زبردست قسم کا ہے. میں آپ کو اب اشارتاً نہیں میں کہہ سکتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ نان پولیٹیکل اداروں کو بھی دھمکی ملی ہے. نان پولیٹیکل ادارے جن کا تعلق الیکشن کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ بھی لوگوں کو تھریٹ آئی ہے. عمران خان کے علاوہ عمران خان کے لوگوں کو بھی تھریٹ آئی ہے اور عمران خان کے لوگوں کے علاوہ بھی تھریٹ آئی ہے. تو اس لیے اب آپ آنے والے دن اللہ تعالیٰ پاکستان میں سب کی خیر رکھے. زندگی بڑی قیمتی چیز ہے. کسی کا شعر ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اس لیے زندگی پہ مرتا ہوں. یہ سب سے زیادہ جینے کے قابل جو زندگی ہوتی ہے وہ اسی پلانٹ آف ارتھ کے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی سے حساب ہوگا آگے، اسی کا جواب ہوگا آگے، اور اسی سے جو لائف ہیئر اینڈ آفٹر ہے اس کا تعین ہوگا کہ وہ کیسی گزرنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات تھی جو میں نے آپ کو دبے لفظوں میں آپ تک میں نے پہنچانی تھی. اس کے لیے یہاں میرے پاس ثبوت موجود ہے. جو میں کہہ رہا ہوں مجھے کسی نے بھیجا ہے، لیکن میں کوئی کیوس نہیں پھیلانا چاہتا، اور چونکہ وہ یہ کسی کا بھیجا ہوا ثبوت ہے اس لیے میں اس پہ اس کو اونرشپ نہیں دے سکتا. لیکن میں نے آپ کو انفارمیشن جو تھی وہ آپ تک میں نے پہنچا دی ہے. دوسرا یہ ہے اس کے ساتھ ہی کہ امریکہ کا کیا کردار تھا، ان کے سائفر کا کیا کردار تھا، ڈونلڈ ڈو کا کیا کردار تھا، یہاں کے جو سہولت کار تھے ان کا کیا کردار تھا، جو کردار یہاں کے سہولت کار نے وہاں بھیجا امریکہ میں اس کا کیا کردار تھا. وہ اس کے بارے میں پہلے جو شواہد سامنے آئے ہیں پاکستان کے اندر سے پہلے کہ اگر شواہد کی آپ بات کرتے ہیں تو آفتاب اقبال کا سب سے امپورٹنٹ وہ ان کے سامنے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن، ایک اعتراف جرم کیا گیا ہے. اور یہ قابل ادخال شہادت ہے اگر کوئی کرمنل کیس کبھی کسی وقت بنتا ہے کہ کسی اس کو کہتے ہیں مین آف اتھارٹی، اور مین آف اتھارٹی اس کے سامنے یہ جرم کا اقبال کو کرے کہ میں نے فلانی واردات کی ہوئی ہے. تو آفتاب اقبال کا بیان ایک جگہ ان کی جو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آفتاب اقبال صاحب کی، وہ از اے ویری کریڈیبل جرنلسٹ، اور ان کے اور بھی بہت سارے ہی ویئرس لاٹ آف ہیٹس آن ہز ہیڈ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ملٹائی ٹیلنٹڈ بنایا ہے. ایک ہو گیا. دوسرا ان سے تھوڑے دن پہلے جو رشین امبیسڈر پاکستان کے اندر ہے انہوں نے، اور ایک رشین جو تھے انہوں نے انڈیا کے اندر، دونوں کا بیان تقریباً ایک ہی تھا کہ اگر پاکستان کے اندر سے گڑبڑ نہ ہوتی تو امریکہ عمران خان کو رجیم چینج کے ذریعے سے وہ ہٹا نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امریکہ نام لیتا تھا، میر جعفر کہتا تھا اور میر صادق کہتا تھا، تو وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے عمران خان، جو امریکہ کا نام بھی لیتے تھے اور یہاں کے لوگوں کا بھی نام لیتے تھے. اور ان کو وہ جو سائفر تھا وہ ایک بڑی حقیقت ہے. باقی کیس بن گئے، سائفر پہ کیس اسی لیے نہیں بن رہا کہ وہ اس نے کھل جانا ہے. اب اس کی جو تازہ شہادت آئی ہے وہ کسی اور سے نہیں آئی، وہ برطانیہ سے آئی ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا آفتاب اقبال، پھر میں نے بتایا رشیا. یہ شہادت وہ ہوتی ہے جو قابل ادخال ہو، کسی جگہ کو مقدمہ بنے تو. دوسری وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس. تیسری جو ہے وہ اس نے ایک اعلاناً یہ کہا ہے، مسٹر کریج مرے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ آدمی ہے. انہوں نے اپنا ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا ویریفائڈ، اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. اور ٹویٹ جو ہے اس کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ 4-5 لائنیں اس کی اس طرح سے. پہلی لائن یہ ہے، اس نے کہا کہ سب سے کم رپورٹ شدہ خبر جو پچھلے سال کی اس سال کی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ جو امریکہ ہے اس نے پاکستان کے اندر رجیم چینج میں بڑا ایکٹیولی اس نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کو ٹریگر کیا. تیسری بات اس نے کہی ہے کہ عمران خان کو ہٹانے میں امریکہ کا کردار ہے. اور جو چوتھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان دیکھیں جی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اب یہ 2 ثبوت پہلے جو میں نے آپ کو بتایا اور تیسرا ثبوت یہ بڑا ثبوت سامنے آ گیا. آخری ایک امپورٹنٹ بات ڈائریکٹلی فرام دی ہارسز ماؤتھ سے سنی ہوئی. ایک صاحب ہیں، پی ڈی ایم کی ایک پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کے پی میں مولانا کی پارٹی ہے. کھل کے انہوں نے کسی جگہ کہا ہے، وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے بتایا، ان کو کہا گیا کہ جو بنو کے الیکشن ہے ان کی ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کیوں چیلنج کروں؟ تو انہوں نے کہا وہ الیکشن کے اندر جو اس کو کہتے ہیں ڈی لمیٹیشن، یعنی حلقہ بندی ہے، اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو متاثر ہوتا ہے. بنو میں کون ہے ان کا آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ صاحب جو تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کون سا الیکشن، یہ جو دھمکیاں جا رہی ہیں جدھر اور حالات جدھر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بنیادی طور پہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں
کون سا الیکشن؟ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن. پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، عوام کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو ناکامی ہوگی. پاکستان زندہ باد.